ایک صحافی نے ٹاک شو کے دوران ہمارے نبی کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح پر اعتراض کیا ہے اور توہین کی ہے، اس طرح واقعہ معراج پر بھی طنز کیا ہے، اس کا مفصل مدلل جواب دیں۔ بھائی کرامت ہو یا معجزہ ہو، یہ اللہ کا تصرف ہے، اس لیے نہ اس پہ اعتراض بنتا ہی نہیں ہے۔ عام طور پہ لوگ بزرگوں کی کرامتوں پہ بھی طنز کر رہے ہوتے ہیں، تو جب وہ اللہ نے کی ہے تو پھر اللہ کے کام پہ اعتراض کا کوئی تک بنتا ہے؟ اللہ کچھ کرنے میں کسی سبب کا محتاج نہیں، اس نے لاٹھی سے اس کو سانپ بنا دیا، وہ کر سکتا ہے، اس نے مٹی سے آدم بنا دیا، وہ کر سکتا ہے، تو وہ ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اپنے نبی کو 7ویں آسمان تک لے کے نیچے آ گیا، تو وہ کر سکتا ہے یہ کام۔ اور ویسے بھی کامن سینس کی بات ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر یہ نہ ہوا ہوتا اور معاذ اللہ آپ نے یہ معاذ اللہ جھوٹا قصہ گڑھا ہوتا، تو جس ٹائم پہ آپ نے یہ کہا تھا، وہ یہ دعویٰ کیا تھا مجھے معراج ہوئی ہے، وہ ٹائم اس دعوے کے لیے سوٹیبل نہیں تھا، کیونکہ آپ کو دنیا میں زیادہ تر لوگ انکار کر رہے تھے، چند لوگ ایمان لے کر آئے تھے۔ اب سیاست کا تقاضا کیا ہوتا ہے کہ جب میرے فالوورز کم ہیں، تھوڑے ماننے والے، تو میں کوئی ایسی نئی چیز نہ لے کر آؤں جس سے میرا انکار اور زیادہ بڑھ جائے۔ لیکن آپ نے دعویٰ کیا صبح اٹھ کے، لوگ ابھی آپ کو نبی نہیں مان رہے، لوگ آپ کے معجزوں کا انکار کر رہے ہیں، لوگ آپ کے دعوے کو نہیں مان رہے، کوئی بھی نہیں مان رہا سوائے چند ایک کے، اور آپ صبح اٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں اللہ مجھے بیت المقدس لے کر گیا اور وہاں میں نے تمام پیغمبروں کی امامت کی اور مجھے 7ویں آسمان سے سارے مناظر دکھا کے رات ہی کو واپس لے آیا۔ اس سے تو مزید انکار ہوگا نا۔ اور ابو جہل نے یہی کیا، وہ فوراً حضرت ابو بکر کے پاس گیا، بولا دیکھا ہم تو کہتے تھے معاذ اللہ جھوٹے ہیں، تو یہ تو دعویٰ کر رہے ہیں، راتوں رات یہ ہو کر بھی آ گئے۔ حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا؟ واقعی انہوں نے یہ کہا ہے پھر سچ کہا ہے۔ تو یہ خود جس ہجرت کے بعد نبی یہ دعویٰ کرتے، جب سب آپ پر ایمان لے آئے تھے تو کوئی غیر مسلم کہہ سکتا تھا بھائی اپنے مرید تو سارے مان رہے تھے نا، تو آپ تو معاذ اللہ نقل کفر آپ نے ایک واقعہ گھڑ لیا، ابھی تو کوئی بھی نہیں مانتا آپ کو۔ ایسے موقع پہ آپ کا یہ معراج کا دعویٰ کرنا، یہ خود اس کی علامت ہے کہ آپ اس دعویٰ کرنے میں مجبور تھے۔ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کی طرف سے آرڈر تھا، اور پھر اللہ نے اس کو ثابت بھی کیا۔ مشرکین مکہ نے آپ سے پھر پورا پوچھا اس راستے کے بارے میں، آپ نے پورا راستہ بیت المقدس تک کا بتایا، حالانکہ آپ کا پہلے کبھی سفر نہیں ہوا تھا، تبھی تو اور بھی لوگ ایمان لے کر آئے، ورنہ جتنے لائے تھے یا تو وہیں اسٹاپ ہو جاتے اس واقعے کے بعد، یا تھوڑی تعداد اور کم ہو جاتی۔ دوسرا یہ تو اعتراض ہے حضرت عائشہ سے نکاح کیا کم عمر میں، یہ تو بہت زیادہ میں جواب دے چکا ہوں، یہ نیا سلسلہ ٹاک شوق میں شروع ہوا ہے۔ انڈیا کے کوئی صحافیہ نے ایک اعتراض کیا ہے، کامن سینس کی بات ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ بتاؤ کہ کس عمر کا آدمی کس عمر کی عورت سے نکاح کرے تو آپ اسے کہو گے کہ یہ جوڑ کی شادی ہے؟ اس کا کرائیٹیریا آپ کے پاس ہے کیا؟ معیار کیا ہے آپ کے پاس؟ ایک 40 سال کا آدمی 30 سال کی خاتون سے نکاح کرتا ہے، وہ بھی تو کم عمر ہے، 10 سال عمر میں کیا ہے؟ معاشرہ تو اس کو بھی پسند نہیں کرتا، لیکن ایسی شادیاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں۔ نبی نے 25 سال کی عمر میں 40 سالہ بیوہ سے شادی کی، جس خاتون نے اعتراض کیا ہے ان کا بیٹا یہ کام کر کے دکھائے تو وہ اس پہ بھی اعتراض کریں گی کہ 25 سال کا اور تو 40 سالہ بیوہ سے شادی کر رہا ہے، کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو یہ معیار کیا ہے؟ کسی کے پاس کوئی معیار نہیں ہے۔ اسلام نے معیار بیانا، اسلام نے کیا کہا؟ دونوں کا بالغ ہونا ضروری۔ اب یہ دونوں کی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے طے ہوگا کہ اس نے یہاں شادی کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ لوگوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا۔ آپ کے لیے آپ کی بیٹی 17-18 سال کی ہے، بندہ آتا ہے 50 سال کا، آپ کو شریعت نے رائٹ دی ہے، لڑکی کو بھی حق دیا ہے کہ وہ ایج ڈفرنس کی بیس پہ انکار کر دے۔ حق ہے یا نہیں ہے؟ انکار کر دے۔ یہ بھی حق دیا ہے کہ اگر اس کو وہ پسند ہے تو کیا کر دے؟ کیا ہو رہی ہے یہ بہت ساری شادیاں ایسی؟ ڈیفنس میں کوئی صاحب کا انٹرویو آیا، 80 سال کے، انہوں نے شادی کی 18 سال کی لڑکی سے، یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے، وہ لڑکی خوش ہے، وہ لڑکی کیا ہے؟ خوش ہے۔ دنیا میں کوئی اس کو، آپ کہہ سکتے ہیں 18 سال کی تو تھی نا، کیونکہ لا کیا کہتا ہے 18 سال سے کم عمر کی۔ دیکھو پاکستان کا قانون کہتا ہے لڑکی 18 سال کی، لڑکا بھلے 70 سال کا ہو، لڑکا نہیں آدمی ہو، دونوں کی شادی ہو سکتی ہے بشرطے کہ دونوں کیا ہوں؟ راضی۔ حالانکہ 18 سال اور 70 سال کا آپس میں جوڑ نہیں ہے۔
انڈیا میں کوئی 18 سال کی لڑکی اگر 70 سال کے بوڑھے سے شادی کرتی ہے، انڈیا کا لا کیا اسے روکتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ روکے گا اس کو، حالانکہ یہ جوڑ کی شادی ہے، بے جوڑ شادی ہے، لیکن کیوں نہیں روکے گا؟ بھائی جب لڑکی راضی ہے، وہ 70 سال کو بوائے فرینڈ بنائے یا ہسبینڈ بنائے، ٹھیک ہے نا، یہ اس کا ہیڈک ہے، یہ گورنمنٹ کا، یہ صحافی کا ہیڈک نہیں ہے۔ اب 18 سال کو دنیا میں عمر طے کی ہے، یہ تو پاکستان نے طے کی ہے، یہ نیچر اور فطرت نے طے نہیں کی ہے، فطرت نے بلوغت رکھی ہے۔ اسلام دین فطرت ہے نا، وہ کہتا ہے رخصتی کی عمر کیا ہے؟ بالغ ہونا۔ تمام احادیث اس بات پر متفق ہیں کہ 9 سال میں حضرت عائشہ بالغ ہو چکی تھیں، اور میڈیکل سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے کہ 9 سال میں لڑکی بالغ ہو سکتی، مشاہدہ ہے یہ۔ تو جب 9 سال کی بالغ لڑکی کو اس نکاح پر اعتراض نہیں ہے اور نبی سے وہ نکاح کر رہی ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بچی تھیں، نہ سمجھتی، شادی ہو گئی۔ تو جب بڑی ہوئی ہیں پھر بھی اعتراض نہیں تھا، بلکہ اتنا خوش تھی کہ اس سے وہ، یعنی جو صحافی لوگ اعتراض کر رہے ہیں نا، یہ مدعی سست اور گواہ چست۔ امی عائشہ آج بھی زندہ ہوتی ہیں، وہ کہتی ہیں بھائی میرے لیے اس سے بہتر کوئی رشتہ تھا نہیں۔ تو جب وہ بھی راضی ہیں، وہ بھی راضی ہیں، تو ان صحافیوں کے پیٹ میں مروڑ کیوں ہو رہا ہے؟ ان صحافیوں کے پیٹ میں مروڑ کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس میں حکمتیں بہت ساری ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ پیغمبر کا کمال ہے کہ 50 سال کی عمر میں 9 سال کی لڑکی سے نکاح کر کے رشتے کو کامیابی سے نبھایا ہے۔ آج کی ہے نا ایک محترم نے، نہیں نبھا سکے وہ، یا بیوی کی غلطی ہوگی، ہمیں نہیں پتا، ہم کسی پہ الزام نہیں لگاتے، لیکن آج کیونکہ آپ کو اس کی مینٹل لیول پہ آنا پڑے گا۔ ہمارے نبی تمام پیغمبروں کے سردار، اتنے بڑے لیڈر، 23 سال میں انقلاب، لیکن بیوی کے مینٹل لیول پہ آ کے آپ نے بیوی کے ساتھ نبھا کیا ہے۔ ان کو حبشیوں کا کھیل دکھا رہے ہیں، محبت ظاہر کرنے کے لیے وہیں سے پانی پی رہے جہاں سے اپنی عائشہ منہ لگا کے پانی پیتی، دوڑ میں ان کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں۔ یہ خدا کی قسم کمال ہے کہ ایج ڈفرنس اتنا زیادہ، مگر ایسی کامیاب ازدواجی زندگی جس کی آج مثالیں دی جاتی ہیں، اور امی عائشہ ساری زندگی فخر کرتی رہی ہیں اس پر۔ یہ تو پیغمبر کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے، اور اسی کو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں عیاشی ہے۔ عیاشی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اسلام کہتا ہے گرل فرینڈ رکھنا عیاشی ہے، آپ گرل فرینڈ کو عیاشی نہیں مانتے، تو کون سا معیار ہے جس کو عیاشی کہا جائے گا؟ اسلام نے فرق یہ رکھا ہے کہ نکاح کے بغیر عورت کے پاس جانا عیاشی، نکاح کر کے جانا یہ عیاشی نہیں ہے۔ یہ اسلام کا معیار ہے، اس معیار پہ آپ ہم سے بات کرو، چاہے اس کی عمر 9 سال ہو یا 12 سال ہو یا 13 سال ہو یا 18 سال ہو، نکاح کر کے اگر آپ بیوی بنا کے اس کے حقوق ادا کر رہے ہیں، اسلام کہتا ہے یہ عیاشی نہیں، اور اگر بغیر نکاح کے اس کی طرف جا رہے ہیں تو اسلام کیا کہتا ہے، یہ کیا ہے، عیاشی۔ تو نکاح یک طرفہ نہیں ہوتا کہ آپ 50 سال کے آپ جب چاہو 13 سال کی لڑکی سے نکاح کر لو، وہ کیوں کرے گی آپ سے؟ اس کو تھوڑی اسلام مجبور کر رہا ہے۔ یہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کی دلیل ہے کہ اتنی نو عمر سے نکاح کر کے بھی اس کو کامیابی سے نبھایا ہے۔ اور پھر اس میں حکمتیں کیا تھی؟ سب سے بڑی حکمت کہ عورتوں میں نبی نہیں آتا، اور ہمارے نبی آخری نبی ہیں، تو ایسی زوجہ کی سلیکشن کی گئی ہے جو بالکل نبوت کے سائے میں پروان چڑھے، جن میں ماحول کے اثرات بولو نہ، کیونکہ نبی تو نہیں بنے گی لیکن نبی کی چھاؤں میں عورت بنے گی۔ تو اس کے لیے تعلیم کے لیے ہمیشہ نو عمر لڑکی کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ ابھی بھی بڑے بڑے ادارے جتنے کیڈٹ کالج میں آرمی کے ہوتے ہیں نا، کیا 50 سال کے بندوں کو رکھا جاتا ہے اس میں؟ ایج ہے بھائی، اس عمر کا بندہ آ سکتا ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے اس کے بعد پھر ہمارے کام کا نہیں ہے۔ جتنے بھی بڑے بڑے ادارے، جامعۃ الرشید میں جو حفاظ کیچ اپ ہے، ایج ہے اس کی، بھائی اس ایج کے بچے کو لیں گے، اس کو پھر ہم اپنے حساب سے انگلش بھی سکھائیں گے، عربی بھی سکھائیں گے، یہ بھی سکھائیں گے، وہ بھی سکھائیں گے۔ بھائی یہ کوئی 25 سال کا نہ بھائی اس کی تو یہ خراب ہو گیا، اب اس کی زبان میں وہ الفاظ چڑھیں گے ہی نہیں۔ تو پیغمبروں میں عورتوں میں کوئی پیغمبر نہیں آتا، اور ہمارے نبی آخری، تو عورتوں میں کام کیسے ہوگا؟ آپ کی گھریلو زندگی کو کون بیان کرے گا؟ اس کے لیے ایک ایسی خاتون کا انتخاب کیا گیا جو بالغ ہوتے ہی کس کے زیر سایہ پلے؟ پیغمبر کے، اور ان سے سیکھیں۔ کبھی حضرت عائشہ سے اتنی حدیثیں، آپ بخاری پڑھو، مسلم پڑھو، ابو داؤد پڑھو، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم
یفعل کذا، میں نے نبی کو دیکھا گھر میں ایسا کرتے ہوئے، میں نے نبی کو دیکھا گھر میں ایسا کرتے ہوئے. صحابہ تو باہر کی زندگی بیان کر رہے ہیں، گھریلو زندگی کون بیان کر رہا ہے؟ آپ کی دوسری زوجات نے اتنی گھریلو زندگی بیان نہیں کی ہے، وہ پکی عمر کی تھیں، ان کے علم سیکھنے کا ٹائم کافی حد تک گزر چکا تھا. یہ کچی عمر میں آئی ہیں، اس میں سیکھنے کا شوق ہوتا ہے. تو ہمارے نبی نے امی عائشہ نے جتنا دین بیان کیا ہے، آپ حدیثیں اٹھا کے دیکھو، پوری دنیا سے لوگ سفر کر کے حضرت عائشہ کے دروازے پہ آتے تھے اور مسائل پوچھتے تھے. آپ بتائیں نبی نے ایسے موقع پہ کیا کیا، آپ بتائیں نبی نے ایسے موقع، حتیٰ کہ میاں بیوی کے جو آپس کے تعلقات ہیں جن کا شریعت کے مسائل سے تعلق ہے، وہ بھی حضرت عائشہ نے بیان کیے، کیونکہ اس میں بھی گائیڈنس کی ضرورت ہے. غسل کب فرض ہوتا ہے، کب فرض نہیں ہوتا، یہ ساری چیزیں کس نے بیان کی ہیں؟ حضرت عائشہ نے. تو یہ بہت پھر بڑی حکمت کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی کی وفات ہوئی ہے تو حضرت عائشہ اس وقت کم عمر تھی. آگے آپ کے پاس ٹائم بہت تھا دین کی تبلیغ کا، باقی زوجات کا تو انتقال ہو گیا تھوڑے دنوں میں. حضرت عائشہ نے پھر لوگوں کو، کیونکہ کم عمر ہے نا، اور لوگ جتنا آپ پر اعتماد کریں گے آپ کے کسی شاگرد پہ تھوڑی کریں گے. پھر سارا آدھے سے زیادہ علم علماء کا اتفاق ہے اکیلی حضرت عائشہ نے امت کو پہنچایا ہے. اور حدیثوں سے پتہ چلتا ہے جب ان سے سوالات پوچھے جاتے تھے کیسے جواب دیتی تھیں، کس قدر ذہین تھیں. حضرت عمر پہ اعتراض کر دیا کرتی تھی حضرت عائشہ. کتنے واقعات ہوئے ہیں، آپ نے ایک حدیث آئی حضرت عمر نے کچھ اور مطلب بیان کیا، حضرت عائشہ نے کہا اللہ عمر پہ رحم کرے، نبی کی بات کا مطلب نہیں سمجھے. یہ فقیہہ، اتنا فقہ، اتنا اللہ نے تفقہ و بصیرت عطا فرمائی. تو یہ سلیکشن تھی کس کی طرف سے؟ اللہ کی. تو جو ہٹ دھرم ضدی ہوگا اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں ہے. اور خاص طور پہ وہ لوگ نبی کی سیرت پہ اعتراض کریں جن کے ہاں 10 گرل فرینڈ ہوتی ہیں، ان پہ تو ویسے بھی سوٹ، جو ہومو سیکسولیٹی کو فروغ دے رہے ہیں معاشرے میں. ایک آدمی کیا کر رہا ہے، 3 لڑکے رکھے ہوئے ہیں، اس کو عامر لیاقت پہ اعتراض ہو رہا ہے کہ 16 سال کی لڑکی سے شادی کیوں کی. تو ہم کہیں گے تیرے منہ سے یہ اعتراض اچھا، کوئی اور کرے سمجھنا، تیرے منہ سے یہ اعتراض اچھا، تو تو شادی کا شوق نہیں رکھتا. تو جو اعتراض پیغمبر پہ کرتے ہیں ان کی اپنی سیرت کو دیکھو. ان کے ہاں تو انلیگل ریلیشن ہے. 50 سال کا آدمی نائٹ کلب میں عیاشی کے لیے 18 سال کی لڑکی کو استعمال کرتا ہے ٹیشو پیپر کی طرح. زنا کیا، اپنی شہوت پوری ہوئی، پیسے پکڑائے اور پتلی گلی سے نکل گیا. ہمارے نبی نے جب امی عائشہ آپ کے گھر میں آئی ہیں پوری زندگی نباہ کیا ہے، اور پوری زندگی امی عائشہ نے فخر کیا ہے. اور کتنا آج جب ہم امی عائشہ عزت سے نام لے رہے ہیں، یہ عزت کیوں دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کوئی امی عائشہ کو یہ عزت کس کی وجہ سے ملی؟ پیغمبر سے نکاح کی وجہ سے ملی. یہ فضول قسم کے لوگ ہیں، باتیں بناتے رہتے ہیں. اسلام میں شادیاں عیاشی ہے ہی نہیں، سیدھی سی بات. یہ لوگ کہتے ہیں نا یہ اسلام عیاشی سکھاتا ہے 4 شادیاں کر کے. اسلام یہ بتاتا ہے کہ عورت اور مرد ایک دوسرے سے دور رہنے کے لیے پیدا ہوئے ہی نہیں. یہ دور رہنا غیر فطری ہے، ٹھیک ہے نا. یہ دور رہنا کیا ہے؟ یہ غیر فطری ہے. اس کا بھی نقصان ہے، آپ کا بھی نقصان ہے. اور شادیاں کرنا کیا ہے؟ یہ تو نیچرل ہے، پیدا ہی ایک دوسرے کے لیے کیا ہے. بغیر نکاح کے ریلیشن یہ کیا ہے؟ یہ عیاشی ہے. کیوں؟ اس میں آپ عورت سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو، اس کا جو معاوضہ بنتا ہے وہ آپ اس کو نہیں دیتے. پیسے دے دیتے ہو، اس کو گھر نہیں دیتے، اس کو فیملی کا ممبر نہیں بناتے، اس کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے. یہ